السلام علیکم دوستو، رفعت مسعود آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، میری ویڈیو کو آپ لائک کیجیے گا اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کے متعلق میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت بالکل جو وہ ہوتا ہے نا، دماغ بھر رہا ہے ہوا، اس کے پیک پہ ہے۔ پہلے وہ کرنا چاہتا تھا ایران پہ حملہ، اب ایران پہ تو حملہ ہو نہیں پایا۔ یعنی جس طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا نا ایران کو، آیت اللہ خمینی کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، اور ایرانی عوام کو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں۔ ان یزیدیوں کے خلاف ایسا کھڑا ہوا ہے کہ آیت اللہ خمینی سب بلند کر دیا، اور مجبوراً جو ہے ایران کو، امریکہ کو یہاں سے جانا پڑا۔ اور جنگ میرے خیال میں غالباً بہت کوشش کر رہا ہے اسرائیل، مگر اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر میں اکیلا لڑا نا تو میری تباہی مکمل ہے۔ اور ایران نے بھی کہہ دیا ہے، آر یا پار، یا تو رہے گا یا ہم رہیں گے۔ تو جناب اعلیٰ ہو ہی رہا ہے کہ بہت خاموشی سے ایران نے پیغام دیا ان عیاش شہنشاہوں کو، جو دلال ہیں امریکہ کے بزدل، یہ سعودی شہنشاہ، کویت کا فتح السیسی، عمان کا بادشاہ، جارڈن، قطر، یو اے ای سب سے حرامی ہے ان میں، اور قطر سب سے بڑا دوغلا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایران، امریکہ کا نمبر تو ہے، نمبر تمہارا بھی لگے گا، تو نمبر ان کا بھی۔ انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی ہمارا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی امریکہ سے کہ ہمیں کو مروا رہا، تو پاگل پن کا دورہ پڑ ہی رہا ہے، ہمیں بخش دے بھائی۔ تو آج عراق کے بیسس سے جو ہے نا، عراق میں مظاہر ہوئے ہیں حق میں ایران کے، تو وہاں سے تو ہٹ گیا۔ اب قطر میں یہ ہوا ہے کہ وہ قطر سے ہٹ رہا تھا تو دھوکہ دے رہا، لیکن ایران کی جو اس وقت جاسوسی تنظیمیں ہیں، جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، انہوں نے پتہ لگا لیا کہ وہ قطر سے نہیں گئے بلکہ قطر کے کسی ہوٹل میں شفٹ ہوئے۔ تو اس ہوٹل کو ٹریس کر لیا ایران کی خفیہ ایجنسیوں نے۔ تو انہوں نے قطر کو میسج دے دیا کہ اس ہوٹل پر بمباری کریں گے۔ اب قطر کا جو ہے نا، وہ دل میں ہول ہے اس کے، بڑا پریشان ہے۔ تو اس نے بھی اس سے کہہ دیا بھائی چلو۔ مگر میں پھر بھی ایران کی جو حکومت ہے اس کو شاباشی دیتے ہوئے اس سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان یہودیوں کا قطعاً بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہودیوں نے کنٹرول کر رکھا ہے نہ صرف پوری دنیا پہ بلکہ خاص طور پہ امریکہ پہ، اور جتنی یورپین کنٹری ہیں ان پہ بھی۔ تو اب ایران سے تو نکل لیا امریکہ۔ امریکہ کا دورہ، اس کو دورہ پڑا ہوا اصل میں ایک نوبل پرائز لینے کا، جنہیں کیا پتہ نہیں نوبل پرائز بھی کیا رکھا ہوا تھا۔ نوبل پرائز کی کوئی پرائز تھوڑی، یہ انہیں دیا جاتا ہے جو مسلم مخالف ہوں، یا جن کو مطلب امریکہ چاہتا ہو، ناٹو چاہتا ہو، یورپین کنٹری چاہتا ہو، ان کو وہ نوبل پرائز مل جاتا ہے۔ تو کوئی مچارڈو ہیں جو وینزویلا کے خلاف تھے، یہ حضرت جو ہے ٹرمپ، اب ان کا نام پڑا ہے ٹیرف، تو اس میں ٹیرف ٹرمپ پہ بھی بہت خوش ہو رہا۔ تعجب اس انسان کے اس پہ، پتہ نہیں کوئی خطرہ تو نہیں آنے والے وقت میں۔ تو جناب اعلیٰ یہ ہوا ہے کہ اب اس نے گرین لینڈ کو قبضانے کے واسطے ایک پروگرام شروع کر دیا، اور وہاں پہ جو وہ تھے کیا نام، یورپین کنٹریز اور یہ ناٹو وغیرہ جو جتنے شیطان، ناٹی شیطان ہوتے ہیں نا یہ، تو یہ انہوں نے اب وہ ڈینمارک کے ساتھ دینا شروع کر دیا، کیونکہ ڈینمارک کا حصہ کی نہیں گرین لینڈ، تو اس نے 10% ٹیرف لگا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جون تک یہ 25 جو ہے انکریز ہو جائے گا۔ تو اب لڑائی جو ہے ایران کی بجائے وہ اپنوں پہ مڑ گئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کیا ہوتا ہے۔ ویسے ایران کو ہر حال میں چوکس رہنا چاہیے،
اور میں ایک بار ایران کی جو ہے حکومت ہے اور خصوصی طور سے جو ہے آیت اللہ خمینی صاحب کو وہ میں سیلوٹ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.